صبوری قوتکار پیغمبران بے چند زیرو یدی پروران صبوری کشاید در کام جان کہ جز صابری نیست مفتاح آن صبوری برارت مراد دلت کہ از عالما حل شود مشکلت صبوری کلید در آرزواز کشایندہ کشور آرزواز صبوری بہر حال اولا بود کہ در ضمن آچند مانا بود صبوری ترا کامگاری دہد زرنج و بلاد رستگاری دہد صبوری کنی گر ترا دی بود کہ تعجیل کار شیاطی بود. اچھا، در بیان صبر. صبر کہتے ہیں حبس النفس علی ما عنده عما لیس عنده، کہ انسان اپنے نفس کو بند کرے اس نعمت پر جو اس کے پاس ہے، اس نعمت سے جو نہیں ہے. جو نہیں ہے اس کی حرص نہ کرے، جو ہے اس پر قناعت کرے. اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ صبر. جو ہے اس پر قناعت، جو نہیں ہے اس کا حرص نہ کرے. ترا گر صبوری شود دستیار، کہتے تجھے اگر صبر، صبوری اگر صبر شود دستیار ہو جائے حاصل. دستیار مانے حاصل. دست تو کہتے ہیں ہاتھ کو، یار کہتے ہیں معاون کو، مددگار کو. تو تیرے ہاتھ کا مددگار بن جائے. کیا مطلب؟ یعنی تیرے ہاتھ آ جائے. صبر اگر تیرے ہاتھ آ جائے، کیا مطلب؟ حاصل ہو جائے. بدستاوری دولتی پائیدار، تو بس دست میں لے آئے ہو تم، ہاتھ میں تم نے قبضہ کر لیا ہے. کس چیز کو قبضہ کر لیا؟ دولتی پائیدار. ایسی دولت تم نے حاصل کر لی، قبضہ کر لی جو پائیدار دولت ہے. پائیدار بمانا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جلدی فانی ہونے والی چیز نہیں ہے. صبوری بودکار پیغمبر، کہتے صبر جو ہے یہ انبیاء کا کام ہے. دیکھو حضور نے فرمایا نا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے بڑی بلائیں اور مصیبتیں اور تکالیف کن پر آتی ہیں؟ انبیاء پر. تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ صبر. جس کی بلا مصیبت جتنی بڑی ہو اتنا ہی اس کا صبر بھی بڑا ہے نا، جو اس کے اوپر صبر کرے. اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ صبوری بودکار پیغمبر، صبر جو ہے یہ کام ہے کن کا؟ انبیاء کا. یعنی عادت کریمہ ہے انبیاء کی. نہ پیچد زیں روئے دین پروران، نہ پیچند نہیں پھیرتے زیں اس عادت سے. زیں اس میں اشارہ اس عادت سے. کون سی عادت سے؟ صبر سے. ہاں، روئے دین پروران، جو دین پرور لوگ ہیں وہ اپنے منہ کو، روئے منہ کو نہیں پھیرتے زیں اس سے، یعنی صبر سے. دین پرور لوگ جو دین کے محافظ ہیں،
جو دین کی پرورش کرتے ہیں، جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو دین کا خیال رکھتے ہیں، دیندار لوگ کون ہوئے؟ علماء ہیں، صلحاء ہیں. اس قسم کے لوگ جو ہیں نہ پیچند زیں روئے دین پروراں، نہیں پھیرتے اس صبر سے چہرہ دین پرور لوگ. دین کے محافظ لوگ جو ہیں وہ صبر سے چہرے کو نہیں پھیرتے بلکہ صبر پر استقلال اختیار کرتے. صبوری کشاید درے کام جان، صبر جو ہے وہ کھول دیتا ہے دروازہ کامیابی کا. درے کام، کام کامیابی بھی کہتے ہیں اور کام مقصود کو بھی کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جو دیکھو نا، آپ کا کوئی کام ہو مردان میں تو آپ یہاں سے جانے لگے تو وہ کام کیا ہے؟ وہ آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کا مقصود ہے. اور وہ کام کریں گے تو آپ اپنے آپ کو کامیاب کہیں گے کہ میں نے جو سفر کیا یہاں تک کامیاب ہوا. تو کہتے ہیں صبوری، صبر جو ہے یہ کشایت، یہ کھول دیتا ہے، صبر کھول دیتا ہے درے کام جان. دروازہ، در منے دروازہ، کام منے مقصد، مقصد کا دروازہ کھول دیتا ہے جان. یہ جان کے دو معنی آتے ہیں فارسی میں. یا تو شیخ سعدی یوں فرماتے ہیں کہ جان بمانا اپنا نفس، کہ اے میرے نفس یہ بات ایسی ہے. یا جان بمانا کس کے آتے ہیں؟ جان بمانا بہت پیاری چیز، پیارے محبوب. سمجھ آئیے؟ تو کہ وہ بھی، اس کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے اپنی جان سے ہوتی ہے. یہ دو معنی آتے ہیں کہ جز صابری نیست مفتاح آن، کہ بغیر صبر کے نیست نہیں ہے کنجی آن اس مقصد کے. یعنی صبر جو ہے وہ اس مقصد کے دروازے کو کھول دے گا، اور اس مقصد کے دروازے کو کھولنے کے لیے صبر کے علاوہ اور کوئی مفتاح اور کنجی نہیں ہے. کہ جز صابری کے علاوہ صبر کے نیست نہیں ہے مفتاح بمنا کنجی، چابی، اس مقصد کے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ صبوری برارت مراد دلت، صبر جو ہے یہ پورا کر دے گا مراد دلت، تیرے دل کی مراد کو. مراد بمنا مقصود ہو، آرزو، تمنا. دلت مانی تیرا دل. تو صبر جو ہے یہ پورا برارت پورا کر دے گا مراد دلت ہو، تیرے دل کی مراد کو. کہ از عالمان حل شود مشکلت ہو، کہ علماء سے ہی حل ہوگا کیا چیز؟ تیرے مشکل. کہ از عالمان، کہ علماء سے حل شود، حل ہوگا کیا چیز؟ مشکلت، تیری مشکل. جو تیری مشکل ہے اس کا حل تمہیں کدھر ملے گا؟ علماء کے پاس. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو علماء لوگ، ابھی آپ نے پہلے پڑھا کہ علماء لوگ ہی تو دین پرور لوگ ہیں، وہی صبر سے منہ نہیں پھیرتے. تو وہ علماء کے پاس جاؤ گے تو وہ صبر کی تلقین کریں گے. مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تم پر مشکل آ گئی، تو وہ مشکل کا علاج ہو تجویز کر دیں گے. آئیسوں میں
صبوری کلیدی دری آرزوست. صبر جو ہے یہ کلید بمانا چابی، در بمانا دروازہ، آرزو بمانے تمنا، امید، آرزو. صبر جو ہے یہ چابی ہے آرزو کے دروازے کی، امید کے دروازے کی چابی ہے. کشائندہ یہ کشور آرزوست. یہ جو چابی ہے نا یہ کھولنے والی چابی ہے. کشور ممانا مملکت، ممانا حکومت، ممانا ملک. سمجھ آئیے؟ کشائندہ کھولنے والی چابی ہے یہ حکومت ملک آرزو کی، آرزو اور تمناؤں کی جو دنیا ہے. ملک آرزو، کشور آرزو کیا مطلب؟ یعنی دیکھو نا، تمناؤں کی الگ ایک دنیا ہوتی ہے. او یہ انڈے ہیں، یہ زیادہ ہو جائیں گے نا تو ککڑیاں خرید لیں گے. اچھا تو ککڑیاں پالیں گے، تو ککڑیاں زیادہ ہو جائیں گی نا تو پھر بکریاں خرید لیں گے. تو اچھا تو پھر بکریاں پالیں گے، تو بکریاں زیادہ ہو جائیں گی نا تو پھر بیل اور گائے خرید لیں گے، وہ پالیں گے، وہ بڑھ جائیں گی نا، بہت بڑھ جائیں گی، بڑا مال ہو جائے گا میرا، تو میں بڑا مالدار ہو جاؤں گا. تو میں پھر شادی کروں گا، تو شادی کروں گا، گھر آباد کروں گا، تو میرا بیٹا پیدا ہوگا، تو بیٹا بڑھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا. تو میں باہر آؤں گا تو بیٹا مجھے کہے گا کہ بابا گھر آ جاؤ. تو انڈوں کا ٹوکرا اوپر پڑا تھا. سمجھ آئی نا؟ تو آرزوؤں کی دنیا ساری ختم ہو گئی، انڈے ٹوٹ گئے. ہاں وہ جو اس نے آرزوؤں کی ایک دنیا بنائی تھی وہ ساری ویران ہو گئی. تو آرزوؤں کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے. کہتے بھائی کشائندہ کشور آرزوست. ہاں یہ جو چابی ہے نا یہ کھولنے والی چابی ہے ہاں آرزوؤں کی دنیا کی. صبر کرو گے تو آرزوؤں کی دنیا جو ہے یہ صبر اس دنیا کی چابی ہے، یہ اس کے دروازے کو کچھ تو پورے ہو جائیں گے. صبر نہیں کرو گے تو پھر ٹھوکرا ٹوٹ جائے گا. صبوری بہر حال اولا بود. کہتے ہیں صبر جو ہے یہ ہر حال میں بہتر ہے، ہر حال میں بہتر ہے. دیکھو تھوڑا نقصان ہو جائے انسان کا یا زیادہ نقصان ہو یا کچھ نقصان نہ ہو تو جو کچھ نعمت تمہارے پاس ہے اللہ نے دی ہے اس پر نفس کو بند رکھنا، زیادہ حرص نہ کرنا، یہ ہر حال میں بہتر ہے. کہ در ضمن آن چند مانا بود، کہ اس صبر کے ضمن میں چند کمالات ہیں. بھائی چند معنی ہیں، چند صفات کمالیہ ہیں. صبر کرو گے تو یہ صبر کے ضمن میں کیا ہے؟ کئی صفات کمالیہ. دیکھو صبر کی وجہ سے اللہ کا قرب تمہیں ملے گا، اللہ کا قرب تمہیں ملے گا. صبر کی وجہ سے تمہارے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. صبر کی وجہ سے لوگوں کے لعن طعن سے بچو گے. اگر حرص کرو گے تو لوگ تمہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. صبر کرو گے تو لوگ تمہیں
عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، بندوں کے نزدیک تم اچھے شمار ہوں گے، اخلاق تمہارے حسنہ ہوں گے. سمجھائیے، تو یہ تو کئی صفات کمالیہ صبر کے اندر موجود ہیں. اس لیے کہ در ضمن چند معنی ہو کہ اس صبر کے ضمن میں کئی معنی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کئی کمالات. صبوری ترا کامگاری دہد، صبر جو ہے وہ تجھے کامیابی دے گا. کامگاری کامیابی، دیہات مانے دے گا. زرنج و بلا رستگاری دہد، رنج یعنی غم، بلا مصیبتیں، غموم اور مصائب سے رستگاری بمنا خلاصی، نجات. سمجھائی؟ غموم اور بلاؤں سے خلاصی اور نجات دے گا صبر. ہاں، اس کی برکت سے پھر تمہارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی. صبوری کنی گر تورا دین بود، صبر کرو گے اگر تو دیندار آدمی ہے، تیرا اگر دین ہے تو دین تو صبر سکھاتا ہے نا، تو پھر صبر کرنا پڑے گا. کہ تاجیل کار شیاطین بود، کہ جلدی کرنا ہر کام میں، صبر نہ کرنا، یہ تو شیاطین کا کام ہے. ہر کام میں جلدی کرنا، تدبر نہ کرنا، غور فکر نہ کرنا، صبر نہ کرنا، بس ایسے ہی جو کام دل میں آ گیا تو ہم، یہ تو شیاطین کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ العناءۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ عناءت صبر، تدبر، غور فکر کرنا، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. اور عجلت من الشیطان، عجلت جو ہے کسی کام میں عجلت کرنا، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے. یہ شیطان جلدی سے کرا دیتا ہے، کہتا ہے 3 طلاقیں دے دو، جلدی کر. اب بس پھر روتا ہے، کیا ہو گیا مولوی صاحب، اب کیا ہوگا؟ وہ تو 3 طلاقیں میں نے دے دی، اب پھر وہ بچے ہیں میرے، اب کیا ہوگا؟ تو اب ایک مولوی کے پاس روتا ہے، دوسرے مولوی کے پاس، اب مولوی کیا کرے؟ سمجھ میں آئیے؟ تو العجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. ہو گیا.